اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان تین ہیں، الغازی والحاج والمعتمر، ایک غازی، دوسرا حاجی، اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اس سے مانگے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر گناہوں کی معافی چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک ابو ہریرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص اللہ کے گھر میں حاضر ہو، پھر نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کا کام کرے، تو وہ ایسے پاک صاف ہو کر واپس جاتا ہے جیسے ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو، یعنی تمام گناہ اس سے ہٹا لیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عمرے کی توفیق دی۔ عمرے سے پہلے چند کام ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بڑی سعادت اللہ نے مقدر میں لکھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مال دولت کے باوجود یہ سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی، کامیاب ہی نہیں ہو پائے۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، امام علی بن الموفق رحمہ اللہ، انہوں نے جب 60 حج کر لیے تو طواف کے بعد وہ میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد سوچنے لگے کہ میں نے حج تو اتنے کر لیے مگر معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے۔ تو کتابوں میں ہے کہ اسی سوچ میں ان کو نیند آ گئی، تو خواب میں کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا کہ اے علی، تم اپنے گھر کیا کبھی اس شخص کو بلاتے ہو جس کو تم پسند نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ تم بھی ہمارے یہاں ہو، اسی وجہ سے ہو کہ ہم نے تمہیں پسند کیا، چاہا تو تم ہمارے گھر آ گئے۔ لہٰذا اس کو نہ اپنا کمال سمجھیں، نہ مال دولت کی دین سمجھیں، بلکہ اللہ کا فضل سمجھیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمرے کی تیاری میں ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ اپنے ظاہر کو اور باطن کو ہر لحاظ سے ہم پاک صاف کر لیں، کیونکہ وہ کوئی معمولی دربار نہیں، کسی حاکم بادشاہ کا نہیں، بلکہ رب العالمین کا دربار ہے، جہاں دنیا کے بادشاہ بھی فقیر بن جاتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور نبی کے روضہ مقدس کا دیدار اور عمرے جیسی عبادت حلال کمائی سے ہونی چاہیے۔ کوئی ایک حبہ بھی ناجائز کمائی کا، غضب کا، ظلم کا، سود کا، رشوت کا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے روپے پیسے اتنی بڑی عبادات کو ضائع کر دیں۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں ایک بڑے محدث کا واقعہ لکھا۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی کہ جب آدمی حرام مال سے حج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا آنا قبول ہے نہ تیرے لیے کوئی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا کوشش ہو کہ حلال روپے سے حج عمرہ کریں تاکہ وہ مقبول ہو۔ اور ایک سفر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سفر میں ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت اور ان کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ جب آدمی نیت کرے یہاں سے چاہے تنہا بھی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی اپنے نیک بندہ ملا دے، جس کی وجہ سے وہاں کی حاضری اس کے لیے اور زیادہ ایمان بھری ہو جائے۔ اچھا، جیسے آج کل چل رہا، ہر طرف ماشاءاللہ عمرے پہ جانے کا شوق ذوق ہے، تو نفس و شیاطین تو ہر طرف سے انسان کو پر ماری ہے، تو اس کا خیال رکھے کہ یہ اخلاص ہو کہ میں صرف عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اخلاص تمام عبادات کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی نیکی، کوئی عبادت، کوئی ذکر، کوئی جہاد، کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ عبادت انجام دے رہا۔ لہٰذا ہمارا مقصود اس سفر سے صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی دنیاوی غرض، تجارت دور دور تک ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اس میں میری امت کا مالدار طبقہ تو تفریح کے لیے، اور جو درمیانے طبقے ہوں گے وہ تجارت کے لیے، اور علماء شہرت کے لیے، اور فقیر اور مسکین لوگ یہ مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ کوئی تجارت کی غرض ہے، نہ کوئی دوسری دکھاوے کی غرض ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہم اس پاک گھر میں جا رہے ہیں۔ اچھا، عمرے کا سفر جب شروع کریں، یہ عام سفر تو نہیں ہے بلکہ مقدس سفر ہے،
تو اس کا تھوڑا سا ہم طریقہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو عمرے کے سفر پہ جانے سے پہلے، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، تو ایک حد آتی ہے جس کو میقات بولتے ہیں، وہاں سے پہلے ہمارے لیے احرام باندھ لینا ضروری ہے۔ اب پہلے تو ہم احرام کے بارے میں سمجھیں کہ احرام دو چادروں کا نام نہیں ہے۔ احرام کے لیے کپڑے کیسے ہوں، کیا ہوں، اس بارے میں پہلے آپ مختصر سی وضاحت جان لیں کہ مرد کے لیے 2 سفید چادریں ہیں، ایک بدن کے اوپر والے حصے پر اوڑھنے کے لیے، ایک لنگی کے لیے، اور سفید ہونا یہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، احرام میں سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کرتا پاجامہ، صدری بنیان وغیرہ سب ممنوع ہے۔ ہاں، چادر یا لنگی درمیان سے سلی ہوئی ہو تو وہ جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مجبوری میں سی سکتے ہیں لنگی کو، اور عورت کے لیے اس کا معمولی عام لباس ہی احرام ہے جو سارے بدن کو اچھی طرح سے ڈھانک لے۔ ایک بات یہاں نوٹ کریں کہ احرام ان کپڑوں کا نام نہیں، بلکہ یہ تو احرام کے کپڑے ہیں۔ احرام نام ہے حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا، جس سے بعض جائز کام ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، لہٰذا احرام اس نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ تو عرفاً مجازاً چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، اور احرام حج یا عمرے کے لیے ایسا ہے جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، جس کی وجہ سے نماز کے دوران آدمی پر کھانا پینا سب باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں سے روم ہے، وہاں احرام باندھیں گے۔ جب احرام باندھنا چاہیں تو پہلے ناخن تراش دیں، جسم کے زائد بال زیر ناف کے بغل کے ان کو کاٹ لیں، سر کے بالوں میں کنگھی کر لیں۔ یہ بھی مسنون ہے کہ احرام کی نیت سے غسل کریں، بہتر ہے اگر اتنا موقع ہے ہمارے پاس تو غسل کر لیں، اگر غسل نہ کریں تو بھی حرج نہیں ہے۔ پھر احرام کی چادریں پہن لیں، اور جسم اور احرام کی چادروں کو ایسی خوشبو لگانا جس کا جسم کپڑوں پر نہ ہو، بلکہ صرف خوشبو لگے، ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ہم نے صرف چادریں پہنی ہیں، احرام کی نیت نہیں کی۔ پھر 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ پھر سلام کے بعد مرد سر سے ٹوپی یا کپڑا اتار دے، اور عورت سر کو حسب معمول ڈھانک کر رکھے۔ ہاں، عورت اپنے چہرے کو احرام میں نہیں ڈھانپ سکتی، لہٰذا عورت کے چہرے پر احرام کی حالت میں کوئی کپڑا نہ لگے۔ پھر عمرے کی نیت کریں۔ اصل نیت تو دل سے ہوتی ہے، لہٰذا دل سے نیت کر لیں، لیکن زبان سے یہ الفاظ ہیں، اگر کہہ لیں تو بہت بہتر کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبل منی۔ اب اس کا ترجمہ سمجھیں، 3 چیزیں اس میں اللہ کے نبی نے کہی۔ ایک تو کہا کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یہ ہو گیا۔ پھر 2 چیزیں اس میں اللہ کے نبی نے مانگی کہ ایک تو میرے لیے اس سفر کو آسان فرما، اور اس سفر کو قبول فرما۔ یہ نیت کر لیں گے، احرام کی چادروں میں ہوں گے، نماز پڑھ چکے ہوں گے، یہ نیت کر لیں گے۔ اب یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ چادریں پہن کے نماز پڑھ کے کریں، ہم چاہیں تو فلائٹ میں بیٹھ کے آرام سے جب فلائٹ اڑنے لگے اس کے بعد بھی یہ نیت کر سکتے ہیں۔ اب اس نیت کر لینے کے بعد مرد تو ذرا بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، عورتیں آہستہ۔ اور تلبیہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر حضور پر درود بھیجیں گے، پھر جو چاہیں گے وہ دعا کریں گے، اور یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے غصے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب ہم تلبیہ پڑھیں تو یہ خیال بھی ہو کہ میں اللہ کے حضور یہ کہہ رہا ہوں کہ یا رب، یا اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اس لیے مجھے اپنے پورے دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس لبیک پر ادھر سے جواب میں ہمیں دھتکار دیا جائے۔ آپ نے جو ہم احرام پہن لیا، اس میں یہ بھی غور کریں کہ یہ احرام کا لباس اور یہ انداز کیا ہے اور کیوں ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ایک عاشقانہ لباس ہے، جس میں اس کا کوئی اہتمام نہیں کہ یہ سلا ہوا ہو، بنا ہوا ہو، جسم پر فٹ ہو، عمدہ طریقے کا ہو۔ اس طرح اس کی بھی کوئی فکر نہیں کرتا کہ بالوں کو سنوار لے، ناخن بنائے، بلکہ ایک عاشق جب اپنے محبوب کی یاد میں بے چین و بے تاب ہو جاتا ہے تو اس کی جانب والہانہ چلا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ اپنے جسم و کپڑوں کی کوئی فکر نہیں کرتا، اسی طرح حج عمرے کو جانے والا اللہ کا عاشق، اللہ کی محبت میں چور، اس کے عشق میں سرشار بندہ بھی اس لباس میں یہ بتاتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے کہ اللہ، میں بھی آپ کا سچا عاشق ہوں، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں، میرے لباس و پوشاک کی کوئی فکر نہیں، میرے بالوں اور ناخنوں کی کوئی فکر نہیں، بلکہ میری پوری توجہات کا مرکز اللہ کی ذات محبوب، اس کا گھر ہے۔
لہٰذا اس پہلو کے پیش نظر احرام والے کو چاہیے کہ وہ احرام پہن کر واقعتاً اللہ کا عاشق و محب ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لباس و انداز فقیرانہ لباس و انداز ہے۔ اللہ کے گھر جانے والوں کے لیے اس لباس و انداز کو مشروع کر کے اللہ کی جانب سے درس دیا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو، خواہ تم اپنی جگہ کچھ بھی ہو، بادشاہ ہو، رئیس ہو، طاقتور ہو، امیر ہو، لیکن جب میرے دربار میں آؤ گے تو سب کے سب فقیر ہو۔ گویا احرام پہن کر اللہ کے گھر جانے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا فقیر ہوں، وہ غنی و داتا ہے، میں محتاج و بے نوا ہوں، اس کے دربار میں فقیرانہ حاضری دے رہا ہوں۔ لہٰذا احرام والے کو اپنے دل و دماغ سے سارا تکبر، عجب و پندار نکال کر عاجزانہ فقیرانہ اللہ کے دربار میں جانا چاہیے۔ اور تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ احرام کی چادریں، احرام کی پابندیاں، یہ انداز و طریقہ دراصل انسان کو اپنی موت اور موت کے بعد کے احوال کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جس طرح موت کے وقت اللہ کے دربار میں حاضری کے موقع پر انسان کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور وہ اس وقت اپنی خواہشات و لذات کو پورا کرنے پر قادر نہیں رہتا، اسی طرح آج وہ اللہ کے دربار میں مردے کی طرح چادر لپیٹ کر حاضر ہو رہا ہے اور اپنی خواہشات جیسے بیوی سے ملنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، بنانے کی، عطر خوشبو سے معطر ہونے کی، میل کچیل دور کرنے کی، من پسند لباس پہننے کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے اس کے دربار عالی میں پیش کیا جا رہا ہے جہاں دنیا بھر کے انسان جمع ہے، گویا کہ ایک میدان حشر برپا ہے۔ لہٰذا زائرین حرم کو اس پہلو پر بھی توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ احرام میں ممنوعات بھی ہیں، کافی چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، یعنی کچھ کام ایسے ہیں احرام کی حالت میں کرنا منع ہے، اور ان کے ارتکاب کرنے سے بعض صورتیں تو ایسے جن میں دم واجب ہو جائے گی اور بعض میں صرف صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ان کی پوری تفصیل تو کتب فقہ میں کسی عالم سے معلوم موقع پہ معلوم کر لینی چاہیے۔ کچھ موٹی موٹی باتیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام، البتہ لنگی اگر پیچھے سے سلی ہوئی ہے تو یہ جائز ہے، اور تہمن لنگی کے کسی بیلٹ سے باندھنا یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح دستانے یا موزے پہننا بھی مرد کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں، عورت کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی جائز ہے اور موزے اور دستانے پہننا بھی جائز ہے، بس عورت کا احرام یہ ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا رہے۔ اور مرد کے لیے ایسا جوتا پہننا بھی احرام میں ناجائز ہے جس سے پیر کی بیچ والی ہڈی چھپ جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہوائی چپل کا استعمال کیا جائے۔ ہاں، عورت کے لیے اس طرح کا جوتا پہننا جائز ہے۔ احرام میں بدن کے کسی بھی حصے کے بالوں کو دور کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ہاتھ پیر ناخنوں کو تراشنا بھی حرام ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر ایک ہے بالوں کو خود سے کاٹنا، دور کرنا، توڑنا، ایک ہے بالوں کا خود گر جانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو بالوں کو خود سے کاٹنا، دور کرنا یہ حرام ہے، اور بال اگر خود سے گر رہے احتیاط کے باوجود تو وہ حرام نہیں ہے۔ عطر یا کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا احرام میں ناجائز ہے۔ اسی طرح سر یا داڑھی میں مہندی لگانا بھی ناجائز ہے، لہٰذا خوشبو، تیل، دانتوں کا منجن، پیسٹ، صابن وغیرہ ہر چیز سے پرہیز کیا جائے گا احرام کی نیت کر لینے کے بعد۔ کب تک؟ جب تک عمرہ پورا نہ ہو جائے۔ احرام کی حالت میں کھانے پینے کی چیز میں کوئی خوشبودار چیز بغیر پکائے ڈال کر استعمال کرنا منع۔ ہاں، کھانے کی چیز میں خوشبودار چیز کو پکا دیا جائے تو اس کا استعمال پھر جائز ہو جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں بیوی سے ملنا، بوس و کنار کرنا، اسی طرح شہوت سے دیکھنا اور محبت کی باتیں کرنا سب حرام ہے۔ احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، جوئیں وغیرہ مارنا سب حرام ہے۔ احرام والے مرد پر حرام ہے کہ کپڑے یا کسی اور چیز سے اپنا سر یا چہرہ ڈھانپے، اور عورت پر حرام ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے۔ عورت کا احرام صرف اس کے چہرے میں ہے، سر میں نہیں، لہٰذا وہ سر کو ڈھانپ سکتی ہے اور پورے جسم میں کچھ بھی ڈھانپ سکتی ہے، لیکن نامحرم مردوں کا سامنا جب ہو تو چہرے کے سامنے کوئی چیز آڑ کر لے تاکہ بے پردگی نہ ہو، مگر چہرے سے کپڑا ٹچ نہ ہو۔ ہاں، اگر اوپر سے سائے کے طور پر کوئی چیز جیسے چھتری وغیرہ استعمال کرے تو مرد کے لیے بھی دھوپ سے، سائے سے بچنے کے لیے یہ جائز ہے۔ احرام میں کپڑے سے سر اور چہرہ پوچھنا جائز نہیں۔ عورت کو سر کپڑے سے پوچھنا جائز ہے، عورت کو چہرے کے علاوہ، اور مرد کو اس کے سر اور چہرے کے علاوہ باقی بدن کپڑے سے پوچھنا جائز ہے، اور ہاتھ سے سر اور چہرہ پوچھنا بھی جائز ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔